بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے قرآن مجید کے مضامین کے خلاصے پر مشتمل یہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ آج پہلے پارے کے خلاصے کا آغاز ہو رہا ہے۔ پہلے پارے کے آغاز میں سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، اور ہر سورت سے قبل جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں 6 باتیں ملتی ہیں۔ جہاں سورت کا نام لکھا ہوتا ہے، اس کے دائیں بائیں ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو 6 باتیں ہمیں ہر سورت سے قبل ملتی ہیں۔ نمبر 1، سورت کا نام کیا ہے؟ نمبر 2، اس کا ترتیب توقیفی یا قرآنی کیا ہے؟ نمبر 3، اس کا ترتیب نزولی کیا ہے؟ نمبر 4، اس کی آیات کتنی ہیں؟ نمبر 5، اس کے رکوع کتنے ہیں؟ اور نمبر 6، یہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ تو سورۃ الفاتحہ سے قبل بھی اسی طریقے سے 6 باتیں ہیں۔ اس کا ترتیب توقیفی یا ترتیب قرآنی یہ پہلا نمبر ہے، یعنی قرآن کریم میں یہ پہلے نمبر پر موجود ہے۔ اور ترتیب توقیفی اس لیے اس کو کہا جاتا ہے، مطلب کس صورت کو کس صورت سے پہلے یا بعد میں رکھنا ہے، یہ بات حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بتانے پر موقوف تھی، اس لیے اس کو ترتیب توقیفی کہتے ہیں۔ ترتیب قرآنی بھی اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں یہ کس نمبر پر ہے، اس اعتبار سے اس کو ترتیب قرآنی کہا جاتا ہے۔ اور اسی ترتیب سے قرآن پاک لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ تو ترتیب توقیفی اس کا نمبر 1 ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ قرآن کریم کی صورتوں کے ساتھ مکیۃ یا مدنیۃ لکھا ہوتا ہے، جس کا معنی ہے کہ مکی ہے یا مدنی ہے، لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ صورتیں جو ہجرت سے قبل نازل ہوئیں وہ مکی کہلاتی ہیں، اور وہ صورتیں جو ہجرت کے بعد نازل ہوئیں وہ مدنی کہلاتی ہیں۔ یہ نازل ہونے کے اعتبار سے 5ویں نمبر پر ہے، اور اس کی 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اس کا نام فاتحہ ہے، مطلب کھولنے والی۔ جب ہم قرآن کریم کو کھولتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ صورت نظر آتی ہے، اس سے آغاز ہو رہا ہے، اس لیے اس کو فاتحہ کہا جاتا ہے۔ اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، یعنی قرآن کریم کا خلاصہ۔ پورے قرآن پاک میں بنیادی مضامین 3 ہیں، اور یہی تمام انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کی مشترکہ تعلیمات بھی ہیں۔ یعنی یہی 3 مضامین ہیں: توحید، جس میں عبادات، اللہ تعالیٰ کی صفات، نمبر 2 رسالت، اور نمبر 3 آخرت، جزا، سزا، قیامت۔ یہ 3 طرح کے مضامین پورے قرآن پاک کے اندر موجود ہیں، اور یہی 3 مضامین سورۃ الفاتحہ میں مختصراً موجود ہیں۔ ابتدائی 2 آیات اور چوتھی آیت میں توحید کا مضمون ذکر فرمایا، تیسری آیت مبارکہ میں مالک یوم الدین، قیامت کا ذکر فرمایا، 5ویں اور 6ٹھی آیت کا کچھ حصہ اس میں نبوت اور رسالت کا ذکر فرمایا گیا، اور اس کے بعد 6ٹھی آیت کا بقیہ حصہ اور 7ویں آیت میں انہی عقائد کو ماننے اور نہ ماننے والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن مجید کے اندر جو کچھ بیان فرمایا اسے مختصراً سورۃ الفاتحہ میں بیان فرما دیا، اس لیے اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، قرآن مجید کا خلاصہ۔ دوسری سورہ مبارکہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ توقیفی لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہے، اور نزولی اعتبار سے یہ سورت 87 نمبر پر نازل ہوئی۔ مدنی سورت ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ اس کی 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ سب سے طویل ترین یہ سورہ مبارکہ ہے، اور جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے تو اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 67 یعنی 67 سے 73 تک کی جو آیات ہیں
اس میں ایک گائے کا واقعہ ذکر فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص کو اس کے بھتیجے نے قتل کر دیا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے بعد اس کی لاش کو کسی اور کے دروازے پر ڈال دیا۔ صبح اختلاف ہوا، کہنے لگا کہ اس میرے چچا کو کس نے قتل کر دیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ان سے کہیں کہ ایک گائے ذبح کریں اور اس کے گوشت کا حصہ اس مردہ اور ڈیڈ باڈی کے ساتھ لگائیں تو یہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ تو چونکہ یہ واقعہ ذکر فرمایا اور گائے کو عربی میں بقرہ کہا جاتا ہے، اس لیے اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ تو بیان فرمایا، لیکن اس سے سمجھا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ یہ بات سمجھا دی کہ دیکھو اللہ نے کیسے قاتل کی نشاندہی کر دی، کوئی اپنے جرم کر کے اللہ کی ذات سے نہیں بچ سکتا۔ اور تیسری یہ بات بتا دی کہ جو تمہارے اندر گائے کی ایک عظمت بیٹھ چکی ہے اور تم پوجا کرتے ہو، شرک کرتے ہو، یہ دیکھو اس کو کیسے ذبح کر دیا گیا۔ تو اس بنیاد پر اس کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اور یہ صورت بڑی فضیلت والی صورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ سورۃ البقرہ کی اگر تلاوت گھروں کے اندر کی جائے تو وہاں شیاطین نہیں آ سکتے۔ اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو سورۃ البقرہ کا حافظ عالم ہوا کرتا، اسے بہت بڑا عالم جو ہے وہ کہا جاتا تھا۔ سورۃ البقرہ قرآن کریم کی چوٹی کہلاتی ہے۔ حروف مقطعات الف لام میم، اس سے اس کا آغاز ہے۔ یہ وہ حروف ہیں جو الگ الگ کاٹ کاٹ کر پڑھے جاتے ہیں۔ 14 یہ حروف ہیں، 29 صورتوں کے آغاز میں آتے ہیں۔ ان کی مراد اللہ اللہ کے رسول جانتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں، بس اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ قرآن کا حصہ ہے، پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ ابتدا میں 3 گروہوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے متقین مؤمنین کا ذکر ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بن دیکھے، جنت دوزخ پر بن دیکھے، فرشتوں پر بن دیکھے ایمان رکھتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آسمانی کتابوں پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ متقین ہیں، یہ پرہیزگار ہیں۔ دوسرے کفار ہیں جو اپنے کفر پر اڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، سمجھائیں یا نہ سمجھائیں یہ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرے منافقین کا ذکر کیا، جو جھوٹ بولتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، بے وقوف ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، گمراہ ہیں اور خود گمراہی کے راستے پر دوسروں کو بھی چلاتے ہیں، شکی مزاج ہیں۔ ان 3 طرح کے گروہوں کا ذکر فرمایا۔ ظاہر ہے، ہمیں معلوم ہے کہ مومن یعنی جس کے دل کے اندر بھی ایمان ہو، جس کی زبان پر بھی ایمان ہو، اسے مسلمان مومن کہتے ہیں۔ کافر اسے کہا جاتا ہے جس کی زبان پر کفر ہو، دل پر میں کفر ہو، اس کو کافر کہتے ہیں۔ اور منافق کہا جاتا ہے جس کے دل میں کفر ہو، زبان پر ایمان ہو، دھوکہ دیتا ہو، اس کو منافق کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا کہ وہ علم فرشتوں کے پاس بھی موجود نہ تھا، چنانچہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم بجا لاؤ اور انہیں سجدہ کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مردود قرار دے دیا۔ بنی اسرائیل کا اس کے بعد تذکرہ فرمایا۔ بنی اسرائیل کا جب بھی نام آتا ہے تو یہود و نصارہ اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور خاص طور پر یہودی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام دوسرا جو تھا وہ اسرائیل تھا۔ عبرانی زبان میں اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ، تو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے اور ان سے چلنے والی آگے نسلیں، 12 قبیلے جو ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ سب سے زیادہ بنی اسرائیل کا تذکرہ اسی سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یاد کرو اے بنی اسرائیل، اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں عطا فرمائی ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کیا نعمتیں عطا فرمائیں؟ بہت سارے انبیاء تم میں مبعوث فرمائے، سب سے زیادہ نبی بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے اور آئے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے تمہیں خوشحالی عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمایا۔ نمبر 3، اللہ کے ذات نے ابتداً تمہیں ایمان دیا لیکن تم نے اس کی ناقدری کی۔ نمبر 4، اللہ کے ذات نے تمہیں فرعون سے نجات عطا فرمائی، دریا سمندر میں 12 راستے بنا دیے اور تم آرام سے بچ کر نکل گئے۔ نمبر 5، صحرائے سینا میں پہنچے تو اللہ نے کھانے پینے کے لیے من سلویٰ کا بندوبست فرمایا۔ اور نمبر 6، جب گرمی لگی، دھوپ نے ستایا تو اللہ کی ذات نے ٹھنڈے بادلوں کے ساتھ تمہارے لیے سایہ کیا۔ اور نمبر 7، جب تمہیں پیاس لگی تو اللہ کے ذات نے اسی میدان کے اندر ایک بڑے پتھر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ عصا ماریے تو 12 چشمے نکلے، اور وہ 12 چشمے تمہارے 12 قبیلے کے لیے سیرابی کا ذریعہ بن گئے۔ لیکن آگے فرمایا تم نے بار بار اللہ کی ذات کی نافرمانی کی۔ نمبر 1، کبھی حق بات کو چھپایا۔ نمبر 2، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا۔ نمبر 3، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ نمبر 4، تم نے من سلویٰ اس کی ناشکری کی کہ ہمیں یہ ایک طرح کا کھانا نہیں چاہیے۔ نمبر 5، جب تم سے کہا گیا اس بستی عمالقہ میں داخل ہو جاؤ، لیکن دیکھو کیسے داخل ہونا ہے، جھکتے ہوئے داخل ہونا ہے، حطۃ کہتے ہوئے، مغفرت مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، لیکن تم نے قولی اور فعلی دونوں طرح سے نافرمانی کی۔ جب تمہیں کہا کہ جھک کر جانا ہے تو تم نیچے بیٹھ کر گھسٹ کر جانے لگے، اور تمہیں کہا کہ حطۃ کہنا ہے، تم نے حنطۃ گندم آٹا ہمیں چاہیے یہ کہنا شروع کر دیا۔ نمبر 6، حضرات انبیاء علیہم السلام کا ناحق تم نے قتل کیا۔ نمبر 7، اپنی کتاب میں تم نے تحریف کر ڈالی۔ نمبر 8، بعض باتوں کو تم مانتے تھے جو تمہیں اچھی لگتی، اور جو بات اچھی نہ لگتی کتاب کی باتوں کا تم انکار کر دیتے۔ نمبر 9، تم نے فرشتوں سے نفرت شروع کر دی کہ یہ فرشتے بڑے مشکل احکامات لے کر آتے ہیں۔ نمبر 10، جادو نجومیات کے پیچھے تم پڑ گئے، ان میں دلچسپی لینے لگے۔ نمبر 11، ان سب نافرمانیوں کے باوجود تم پھر یہ کیا کہتے کہ ہم ہی جنتی ہیں، اور یہی بات نصارہ بھی کہا کرتے تھے، عیسائی، کہ ہم صرف جنتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا اے مسلمانوں، یہ لوگ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ایک ہی چیز ہے کہ تم ان کے ملت اختیار کر لو، اپنا اسلام چھوڑ دو تو شاید یہ غیر مسلم تم سے راضی ہو جائیں۔ چونکہ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہا کرتے تھے، یہودی بھی کہتے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، نصارہ بھی کہتے ابراہیم ہمارے ہیں، اس لیے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ تم کہتے ہو کہ ابراہیم ہمارے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے تھے کہ وہ تو بہت بڑے موحد تھے، وہ تو توحید پر قائم تھے، وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے والے تھے۔ انہوں نے تو دیکھو کس طرح سے مشقتوں میں وقت گزارا، کہیں پر گھر کے اندر حالات آئے، والد کو دیکھا کہ وہ مشرک ہیں، بت پرست ہیں، تو ان کا مقابلہ کیا، قوم کو دیکھا، ان کا مقابلہ کیا، نمرود بادشاہ ہے اس سے ٹکر اس معاملے میں لے لی، آگ کے اندر کودنا پڑا تو آگ کے اندر چلے گئے۔ جب اللہ کی ذات نے حکم دیا ہجرت کر جاؤ تو وہ یہاں سے ہجرت کر گئے۔ جب اللہ کی ذات نے فرمایا بیٹے کو ذبح کرو تو بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن سب باتوں کے اندر وہ ثابت قدم رہے۔ تو تم کیسے کہتے ہو کہ ہم ابراہیمی ہیں؟ تم تو اللہ کی ذات کو راضی کرنے کے لیے کسی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تو صرف ایک اللہ کی رضا کو سب کچھ سمجھا، اس پر ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ساتھ مددگار کے طور پر ہونا، اور خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھایا، تعمیر کیا، اور اس کے بعد اللہ کی ذات سے دعائیں کی۔
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اے اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے، یا اللہ یہاں کے رہنے والوں کو رزق وافر عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین، یا اللہ مجھے میرے بیٹے کو مسلمان اور اپنا فرما بردار بنا دے، اور ایسا رسول یہاں پر عطا فرما، جو رسول کیسا ہو؟ جو قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو، جو قرآن کو سکھانے والا ہو، جو ان لوگوں کا تزکیہ کرنے والا ہو، باطنی ان کی تربیت کرنے والا ہو، حکمت، دانائی، سنت کی تعلیم ان کو دینے والا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو قبول فرمایا۔ وہ شہر پرامن ہے، وہاں چاہے اگتا بہت کم ہو لیکن دنیا کی قیمتی ترین چیزیں اور پھل وہاں پر ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائش میں پورے اترے، اللہ کے ذات نے انعام عطا فرمایا کہ انہیں سارے لوگوں کا امام بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس ملت پر تھے وہ تو وہی تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھکنے والے تھے، اور یہ جو بدبخت ہیں، یہ تو اتنے بدبخت ہیں اور اپنی خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں یہود و نصارہ کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور آخر میں پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پریشان نہ ہوں، لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، جو پہلے لوگ گزرے ہیں جو انہوں نے کیا وہ اس کا نتیجہ پائیں گے۔ اچھے عمل کرنے والے اچھا نتیجہ حاصل کریں گے، برے عمل کرنے والے برا نتیجہ اور عذاب حاصل کریں گے۔ آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ کا کام سمجھانا ہے، ماننے والے کامیاب ہو جائیں گے اور اچھا نتیجہ حاصل کریں گے، نہ ماننے والے ناکام ہوں گے اور ان کے ساتھ برا انجام ہوگا۔ اسی پر پہلے پارہ جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے مضامین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔